بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اب گارنش کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بہار کا خیال رکھو، مجھے یقین ہے کہ اب یہ مزید ضد نہیں کرے گا، عمران نے کہا اور چوہان سے ہلاتا ہوا چلا گیا۔ تم نہ جانے کیا ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کا تشدد بھی ہو سکتا ہے، گارنش نے ایک لمبا سا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وقت ضائع نہ کرو اور بفانا ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ بلیک فیس کا ہیڈ کوارٹر افریقہ کے ایک ملک گانی کے شہر بفانا میں بنایا گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ خوفناک دلدلوں سے بھرا رہتا ہے اور وہاں انتہائی خونخوار درندے رہتے ہیں۔ یہ علاقہ مکمل طور پر پسماندہ ہے کہ وہاں مہذب دنیا کا کوئی آدمی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہاں جانے کا سوچ سکتا ہے۔ وہاں دنیا کا سب سے خطرناک آدم خور افریقی قبیلہ کانک رہتا ہے۔ یہ لوگ حد درجے جنگلی، وحشی اور خونخوار ہیں۔ ان کا سردار البتہ بلیک فیس کا خاص آدمی ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین بنایا گیا ہے اور یہودیوں نے اسے بنانے میں 10 ملین لگائے تھے اور اس قدر رقم خرچ کی تھی کہ شاید اس قدر رقم اور کہیں پر بھی خرچ نہ کی گئی ہوگی۔ یہاں بلیک فیس کی انتہائی اہم لیبارٹری بھی ہے اور ہیڈ کوارٹر بھی۔ لارڈ پیرن بلیک فیس کا کرتا دھرتا ہے اور زیادہ تر وہیں رہتا ہے۔ اس کا ایک خفیہ راستہ بفانا سے تقریباً 10 میل دور ایک علاقے ماگورا میں نکلتا ہے۔ وہاں بھی جنگلی قبیلہ رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حفاظتی آلات بھی اندر لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک بار لارڈ کے ساتھ وہاں گیا تھا، خصوصی ہیلی کاپٹر پر ہم ماگورا میں اترے تھے اور پھر اس خفیہ زیر زمین راستے پر موجود ایک اسپیشل کار کے ذریعے ہیڈ کوارٹر گئے تھے۔ لیبارٹری تک البتہ میں بھی نہ گیا تھا اور نہ جانے دیا گیا تھا، گارنش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ راستے کے بارے میں تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سردار ماگورا مجھے اور ہم دونوں کو ایک جھونپڑی میں لے گیا۔ اس کے بعد ہم بے ہوش کر دیے گئے۔ پھر جب ہمیں ہوش آیا تو ہم ہیڈ کوارٹر میں تھے۔ البتہ ہم اسپیشل کار کے ذریعے اس راستے سے نکل کر اس جھونپڑی پر پہنچے اور پھر وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماگورا اصل قبائلی نہیں ہیں؟ نہیں، وہ اصل ہیں، لیکن اس کا سردار اور اس کا نائب بلیک فیس کے افراد اور تربیت یافتہ ہیں، گارنش نے جواب دیا۔ کیا بفانا سے کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، وہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری میں ہی راستہ ہو۔ وہاں مشینری سپلائی اور خوراک وغیرہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے، گارنش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں سے صرف فون کیا جا سکتا ہے، وہاں فون ریسیو نہیں کیا جا سکتا، گارنش نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ گارنش بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بات منطقی طور پر غلط تھی۔ جب فون کیا جا سکتا تھا تو ریسیو بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ کال کی جا سکتی ہو اور وہاں سے فون کیا جا سکتا ہے تو وہاں ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ فون کال سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتی ہے، شاید وہاں ایسی مشینری نصب کی گئی ہے کہ جس سے ایسا ہوتا ہے، گارنش نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کے لیے واقعی کوئی ایسی بات ناممکن نہیں تھی۔ تم لارڈ کو رپورٹ کیسے دیتے ہو؟ ٹرانسمیٹر پر، گارنش نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر فریکوینسی بغیر عمران کے پوچھے بتا دی، اور عمران سنتے ہی سمجھ گیا کہ ٹرانسمیٹر لائن بھی سیٹلائٹ کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ لارڈ عام طور پر کہاں رہتا ہے؟ مجھے رہائش گاہ کا علم تو نہیں ہے، کیونکہ سنا ہے کہ وہ ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ اس کی کوئی بیوی یا بچہ وغیرہ نہیں ہے، اور ویسے یورپی ممالک اور ایکریمیا کے بڑے شہروں میں پیرن ہاؤس بھی موجود ہیں، گارنش نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود اس کا حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اوکے، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے تم نے رہا ہوتے ہی
ایک تو لارڈ کو ہمارے بارے میں رپورٹ دینی ہے اور دوسرا تم نے ہمارے خلاف یہاں کسی نہ کسی گروپ کو حرکت میں لے آنا ہے۔ اگر میں کسی قسم کا وعدہ کروں گا تو ظاہر ہے تم اس پر یقین نہیں کرو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا۔ لارڈ کو اگر میں نے بتا دیا کہ میری بجائے تم نے اس سے باتیں کی ہیں تو میری ہلاکت کا فوری آرڈر دے دیا جائے گا اور پھر مجھے پوری دنیا میں چھپنے کا مقام نہیں ملے گا۔ میں تمہاری طرح میک اپ کر سکتا ہوں اور نہ چھپ سکتا ہوں، اور اگر میں تمہارے کسی گروپ کو حرکت میں لے آیا تو یہ بھی لارڈ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، جس کا نتیجہ بھی یقینی موت ہی نکلے گا۔ گارنش نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن یہ سن لو کہ تم نے ہمارے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کی تو پھر لارڈ سے تو بچ جاؤ گے، ہم سے نہ بچ سکو گے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھما اور کمرہ گارنش کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کی چیخ کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ عمران نے اس کی کنپٹی پر دوسری ضرب جڑ دی، اور اس بار گارنش کے ادھوری چیخ ہی ڈوب گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران نے اس کے جسم کو آگے کر کے اس کے ہاتھوں میں موجود کلپ ہتھکڑی بھی کھول دی، پھر ہتھکڑی کو دوبارہ اپنی بیلٹ کے ساتھ ہک کر کے اس نے پاس رکھا ہوا خون آلود خنجر اٹھایا، اسے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے گارنش کے لباس سے صاف کر کے جیب میں ڈالا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لارڈ پیرن اپنے آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی کرسی کے پیچھے اونچی نشست کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم درمیانہ تھا، لیکن اس کا چہرہ جسم کی مناسبت سے کافی سوجا ہوا سا لگتا تھا۔ آنکھوں میں بھی سرخی تھی، سر درمیان سے کلین تھا، البتہ سائڈوں پر بال موجود تھے۔ وہ کلین شیو تھا، البتہ چہرے پر سے دیکھنے والے اس سے خاصے مروب ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا، اور پھر اس نے جیسے ہی ریسیور رکھا، سائڈ پر موجود انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کنٹرول روم سے ولیم بول رہا ہوں لارڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، کیا بات ہے؟ آپ نے فون پر کارمن گارنش سے بات کی تھی؟ دوسری طرف سے بولنے والا گارنش نہیں تھا، ولمر نے کہا تو لارڈ باقاعدہ سیٹ سے اچھل پڑا، اس کے چہرے پر تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سپر کمپیوٹر نے چیکنگ کی ہے جناب۔ اوہ، لیکن تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہے ہو؟ آپ کے حکم کے مطابق ہر گھنٹے بعد ریکارڈنگ چیک ہوتی ہے جناب، اس لیے اب یہ بات سامنے آئی ہے۔ اوہ ویری بیڈ۔ سنو، اب ساتھ ساتھ چیکنگ کرتے رہو، میٹیریل کی فکر مت کرو، جو خرچ ہوتا ہے ہونے دو۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لارڈ پیرن نے ہاتھ مار کر کینڈل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز آتی رہی، لیکن ریسیور کسی نے نہ اٹھایا، تو لارڈ نے کینڈل دبایا اور پھر ٹون آتے ہی اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ روجر بول رہا ہوں۔ اوہ، لارڈ بول رہا ہوں، لارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خوش آمدانہ سا ہو گیا تھا۔ گارنش کی طرف سے فون کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، فوراً اس کی رہائش گاہ پر پہنچو اور چیک کرو، پھر مجھے وہیں سے ٹرانسمیٹر پر کال کرو اور رپورٹ دو۔ یس سر۔ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کی آواز میں بھی نہیں پہچان سکا؟ لارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے ایک خیال کے آنے پر وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ، صرف ایک آدمی ہو سکتا ہے، علی عمران۔ اوہ ویری بیڈ۔ یہ عمران تھا تو ریئلی ویری بیڈ، لارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی یہودی فطرت کے مطابق کنٹرول روم کو خود ہی احکامات دیے تھے کہ ریکارڈنگ کو مسلسل چیک کرنے کی بجائے 1 گھنٹے بعد چیک کیا جائے اور میٹیریل کی بچت کی جائے، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سے واقعی بہت بڑی حماقت ہوئی ہے۔ لیکن میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح پیچ و تاب کھاتا رہا اور غصے سے بڑبڑاتا رہا کہ میز کے کنارے پر موجود کال آنا شروع ہو گئی۔ لارڈ نے بجلی کسی تیزی سے بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو سر، روجر بول رہا ہوں۔ اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی روجر کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ جلدی بولو۔ اوور، لارڈ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، باس گارنش کی رہائش گاہ پر قتل عام کیا گیا ہے، گردنیں توڑ کر ملازمین کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ باس ڈائننگ روم کے ایک صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ پیشانی کی ایک سائڈ کی کھال اس طرح کاٹ کر علیحدہ کی گئی ہے جیسے کسی جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ یہاں میز پر پانی کی بوتلیں، جن میں سے ایک خالی اور ایک بھری ہوئی ہے، اور ایک کی آدھی خالی بوتل بھی موجود ہے جو کہ شراب کی ہے۔
جبکہ پاس ہی فون بھی موجود ہے۔ ان کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی گئی ہے۔ اوور، روجر نے بتاتے ہوئے کہا۔ گارنش کو ہوش میں لے آؤ، میں 5 منٹ بعد فون کروں گا۔ اوور اینڈ آل، لارڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی عمران تھا، لیکن وہ وہاں پہنچ کیسے گیا؟ لارڈ نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر 5 منٹ بعد اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی گارنش کی آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں، لارڈ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں گارنش بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے گارنش کی آواز سنائی دی۔ سب کیا ہوا ہے؟ یہ عمران تم تک کیسے پہنچ گیا؟ اس نے تمہیں اس طرح کیوں کیا ہے؟ اور یہ سب کیا ہوا ہے؟ لارڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے گارنش نے اپنے ہاؤس مینیجر کی طرف سے آٹو موبائل انٹرنیشنل کارپوریشن کے الیگزینڈر کی آمد کی اطلاع سے لے کر اپنے ڈرائنگ روم میں جانے اور پھر وہاں عمران کی کارروائی سے لے کر آخر میں اپنے بے ہوش ہونے تک کی پوری کارروائی بتا دی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران نے اسے بتایا تھا کہ میرے لہجے میں لارڈ سے کھل کر باتیں کی ہیں اور اسے بفانا ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں۔